میاں عتیق صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. بہت سی باتیں تو آغا صاحب نے صرف کر دی. میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں کچھ اور بیان کر سکوں. جیسا کہ سر یہ چار چیزیں آپ نے کلب کر دی یہ بالکل ریلیٹ کرتی ہیں ایک سے, اور یہ اس جگہ پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں کہ واقع میں ہی اداروں کا جو اس وقت میں عمل دخل ہے وہ کیا ہے. ریاست کا سٹرکچر اگر ہم عام فہم زبان میں سمجھیں تو وہ کیا ہے. پورا ریاستی نظام اداروں پر محیط ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں اداروں کی سر اور ان کے کارکردگی کی ساتھ ہی ساتھ کنفلکٹ کی, تو سر ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو ہم پہلا پوائنٹ لے کر چل رہے ہیں کہ جو کنفلکٹ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے سر, جبکہ آئین نے اختیار وضع کیے ہیں. جیسا کہ آپ ہمارے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور ہمیشہ آپ نے نہ صرف اس ایوان کی بالادستی کی بات کی بلکہ اس کی عزت کو بھی بڑھایا. الحمدللہ سر ہمیں اس پر فخر ہے. اب سر یہ جو اداروں کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں قائم کی جاتی ہیں, اور ادارے میری نظر میں کبھی غلط نہیں ہوتے سر, ان کے پلانز سے ڈفرنس ہو سکتا ہے, میری سمجھ اپنی ہے دوسروں کی اپنی ہے. میں کیسے یہ سمجھوں کیونکہ ہمارے ملک کے ہمارے قوم کے سارے ادارے ہیں. یہ ضرور ہے سر افراد جو ان اداروں میں بیٹھے ہیں, جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں سر کہ نظام کبھی غلط نہیں ہے, لیکن جب نظام دین کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے, اور اس وقت میں اس ایوان کی خاص ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت میں ہی یہ ایوان عمل پیرا ہو کر فیصلوں تک لے کر جاتے ہیں چیزوں کو. سر اب میں یہ بھی کہوں گا سر کہ کیا جو قانون سازی ہے وہ اس ایوان سے ہٹ کر اب کہیں اور ہوگی؟ قطعی طور پر نہیں, انشاءاللہ نہیں. مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یس وی آر ناٹ ہیلپ لیس. دا ریزن از کہ آئین نے اس ایوان کو یہ حق دیا ہے, یہ پاور دی ہے, اور اس کے لیے آپ نے بھی ساری زندگی جدوجہد کی اور لوگ بھی کر رہے ہیں, اور جب تک یہ جدوجہد ہوتی رہے گی اس ایوان سے باہر کچھ نہیں ہوگا. سر اب بات کرتے ہیں بالخصوص جو آج کل ایک بات بہت گرم ہے, معذرت کے ساتھ اگر تھوڑی سی اوپن ہو جائے سر, کوئی برائی نہیں. لوگوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا سر ایک سپریم کورٹ اور فوج کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ ملک کی بہتری کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے. ہمیں کسی قسم کے کوئی خدشات شبہات نہیں ہونے چاہیے جب تک کوئی چیز سامنے نہ آئے. دوسرا سر میرے بہت سے بھائیوں کو اس بات کا اعتراض ہے کہ کچھ ادارے ان کا حساب کتاب رکھتے ہیں. سر میں اپنے بارے میں کہوں گا, اور میرے ارد گرد بہت سے ایسے ساتھی ہیں, انہیں بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کرے ہوگا. اگر میری کوئی کال ریکارڈ کرتا ہے تو کر لے, میں نے کون سا کوئی ملک کے خلاف بات کرنی ہے. اس کا ڈر اسی کو ہوگا جو قوم کے خلاف ہوگا, جو ملک کے خلاف ہوگا, جو ان شر پسند عناصر کے ہاتھوں میں ہوگا. اور اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی ادارہ ان کا حساب کتاب رکھتا ہے, فائل بناتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, تصویریں بناتا ہے, تو پتہ نہیں سر قانونی طور پر اس کی کیا حیثیت ہوگی. لیکن بہت سے ایسے ہیں ہم میں سے فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کرتے ہیں نا. نہیں سر نہیں, میں آ رہا ہوں اس پر سر, میں اس پر آ رہا ہوں سر. میں سسپینڈ فنڈامنٹل رائٹس سر میں اتنی جرات نہیں کر سکتا, لیکن سر جو بیسک ہے کہ اگر کسی جگہ پر اس کی ضرورت ہے تو وہ پھر سر وہی جانتے ہیں. ابھی سر بہت اچھی ایک چیز سر میرے سامنے, وہ نہیں جانتے, پارلیمان جانتا ہے. I'm sorry, you can't stand in parliament and say that they will apply the law when it's in violation of the constitution. This is our prerogative. Sir, it is. I fully agree with this, sir. I fully agree with this. That's what I said earlier, sir. سر میں اب اگلی بات کروں گا سر. یہ بلومبرگ نے لکھا کہ پاکستانی مارکیٹ ان حالات میں بھی سر 8.2% گروتھ کے ساتھ ہے سر, اور خاص طور پر جو ڈسپوزیبل انکم ہے سر وہ 2 گنا ہو رہی ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے سر, کچھ تو ہم چیزوں کی بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو سر وٹ آئی بلیو, تنقید کرنا, الزام لگانا یہ بہت آسان بات ہے. سر میری گزارش ہوگی سب سے کہ اگر ہم
नेक नियति से जो अपने आप को ठीक कर सकते हैं वो करें, जो कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं मुल्क और कौम के लिए हम हर हाल में वो कंट्रीब्यूट करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। सर आखिर में मैं फिर कहूंगा कि जो घंटियां बजाई जाती हैं सर, उनका मकसद क्या है सिवाय अफरा तफरी के कुछ नहीं है। और उस अफरा तफरी से सर मैं खुद शिकार हूं चंद महीने से। सर अभी पिछले हफ्ते मेरी वो कंपनी कि जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस पड़े होते थे, बिजली का बिल जमा कराने के लिए प्रॉब्लम में थी। रीजन बीइंग, और वो सर सिर्फ मेरे लिए नहीं, कई सौ नहीं कई हजार फैक्ट्रियां बंद हैं। हमारी मईशी हालत दिन ब दिन सिर्फ इसलिए खराब हो रही है कि ये घंटियां कौन बजा रहा है सर, ये कौन इस तरह की आवाजें निकाल रहा है कि आज हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम फैल रहा है। जबकि मैं फिर कहूंगा सर, अभी बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई कि बुलाया जाए, आकर बैठे, जिनसे कोई डिफरेंस है उस डिफरेंस को खत्म किया जाए और हमारे मुआशी हालत को देखा जाए। मुल्क की जो इस वक्त में इंडस्ट्री की सूरत हाल है सर, हर आने वाले दिन इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों को नया रोजगार क्या मिलेगा? आज हमारा नौजवान वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है, वो पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर भी कर लेगा, लेकिन सर उसको कतई तौर पर रोजगार नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती। तो मैं सर गुजारिश करूंगा, हमें चाहिए कि इन हालात में हम आने वाले जो वक्त है उनको बेहतर करें और अपनी इस जनरेशन को कुछ ना कुछ जरूर दें। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जी। ताज हैदर